وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما، اللہ اکبر، دونوں مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مطیع کر دینا، فرمانبرداری کی انتہا کر دینا۔ فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ وتلہ للجبین، اور اس کو لٹا لیا جبین۔ جبین کا معنی پیشانی، اور اکثر پھر اس پر لمبی چوڑی کہانیاں اور لمبی چوڑی روایات موجود ہیں، جن میں سے اکثر جو ہے اسرائیلی روایات کہ جی پیشانی کے بل لٹایا، اور بعض نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ ابا جی مجھے آپ پیشانی کے بل لٹائیں، کہیں ذبح کرتے وقت آپ کو میرا چہرہ نظر آئے تو آپ کو میرے اوپر رحم نہ آ جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو بہرحال انہوں نے الٹا لٹا دیا، پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا۔ یہ اس طرح کی بہت ساری تفسیریں اسرائیلی روایات کی روشنی میں کی گئیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو جبین ہے نا، جبین، یہ پیشانی کو کہتے ہیں جبہہ، یہ پیشانی ہے، تو جبین اس کی ایک سائیڈ کو کہتے ہیں، ایک جبین دائیں ہے، ایک جبین بائیں ہے۔ پیشانی کا دایاں یا بایاں حصہ جبین ہوتا ہے، اور اہل لغت نے جبینان کہا ہے۔ دو جبینیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک جبین دائیں، ایک جبین بائیں، یعنی پیشانی کا، ماتھے کا دایاں یا بایاں حصہ جبین کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کو الٹا لٹایا تھا یا کوئی ایسی بات تھی، نہیں، جس طرح ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے بالکل اسی طرح انہوں نے لٹایا، اور اسی طرح سے چھری پھیرنے کے لیے انہوں نے بالکل تیار کر کے لٹا کے اب چھری پھیری۔ اللہ! اس کے بعد کیا ہوا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں تیار ہو گئے اور کروٹ کے بل، یا کہہ لیجئے کہ پیشانی کے ایک طرف لٹا دیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی تفصیلات کسی کو معلوم نہیں کیا ہوا، سوائے اس کے کہ آگے چل کے اللہ کریم فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے میں ایک بڑی قربانی ہم نے عطا کر دی۔ اللہ اکبر! یہ بڑی قربانی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یعنی مینڈا ذبح ہو گیا، تو وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ آگے چل کے اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر دکھایا، تو خواب سچا کر دکھایا تو ذبح تو نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! اگر ذبح ہو گئے ہوتے تو ہم کہتے خواب سچا کر دکھایا، وہ ذبح تو ہوا ہی نہیں، تو خواب کیسے سچا ہو گیا؟ سن لیجئے، ایک تو یہ کہ دونوں جب تیار ہو گئے باپ بیٹا، وہ چھری پھیرنے کے لیے، وہ چھری پھروانے کے لیے، جب دونوں تیار ہو گئے تو یہ ایک تاریخ انسانی کا بہت ہی نازک مرحلہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب یہ کتنا مشکل امتحان ہوتا ہے، یہ ایک باپ ہی جانتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جتنی تکلیف اولاد کی ہوتی ہے نا، انسان کو اپنی ذاتی تکلیف اتنی نہیں ہوتی۔ اپنا بازو کٹ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا بیٹے کے بازو پر چوٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی۔ یہ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا۔ تو جب اس طرح کے رشتے میں باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تو یہ ایک تاریخ انسانی کا ایسا نازک مرحلہ تھا۔ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے امتحانات کیے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے، ساری باتیں پوری کر دی، سارے امتحان پاس۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے امتحان ہمارے بھی ہوتے رہتے ہیں، ہم پاس ہوں یا فیل ہوں یہ ایک الگ بات ہے، بڑا امتحان اللہ اس سے لیتا ہے جو چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں پاس کر کے اس لیول پہ پہنچتا ہے۔ ہم اس لیول پہ پہنچتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان پاس کیے، اللہ اکبر۔ پھر جا کے اللہ کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا مکالمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی بنا دیجئے، قالا لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، البتہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو چکے تھے تو انسانیت کے امام بنے تھے، اور جب انسانیت کے امام بنے تھے تو مرکز انسانیت پہ آئے تھے۔ مرکز انسانیت ہے کعبہ، کعبۃ اللہ، اور ان اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو کعبہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ وہ ادھر آئیں، حجاز کی طرف آئیں، وادی بطحا کی طرف آئیں، وادی غیر ذی زرع کی طرف آئیں۔ تو یہ اس وقت حکم دیا جب آپ انسانیت کے امام بن چکے تھے، تو جو امام انسانیت تھے وہ مرکز انسانیت تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ امام انسانیت بن چکے تھے تو اس کا مطلب ہے سارے امتحانوں میں پاس بھی ہو چکے تھے، سارے امتحانوں میں پاس ہو چکے تھے، اور پھر وہ مرکز انسانیت پہ آئے۔ تو اب یہ کیسا امتحان ہے کہ بیٹا بھی ذبح کر دے؟ خواب میں جو دکھایا انی اریٰ فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، گویا سارے امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد، اعلیٰ ڈگری امامت انسانیت کی لینے کے بعد، اللہ نے یہ خواب دکھایا کہ بھلا یہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی امتحان ہوگا اس سے پہلے کہ اپنی جان جو ہے وہ آگ میں انہوں نے پھینک دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے آگ میں کود گئے، وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑنے پڑے، ماں باپ چھوڑ دیے، سب کچھ تو چھوڑ دیا۔ تو اب جو بیٹا تھا اس کو ذبح کرنے کے لیے خواب میں دکھا دیا کہ بیٹا ذبح کر۔ اب چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، انہوں نے اس پر جو ہے اس کو کر گزرنے کے لیے کمر کس لی۔ بیٹے نے بھی اس کے ساتھ تسلیم و رضا کا اظہار کر کے، بیٹے نے بھی وہ بلندیاں اور وہ درجات وہ حاصل کر لیے جو باپ چاہتے تھے کہ یہ بیٹا اپنی رائے دے کر، یعنی وہ چاہتے تو وہ پکڑ کے ذبح کر دیتے، نہیں، پہلے بیٹے کو پوچھا ہے۔ بیٹا اقرار کرتا یا انکار کرتا، ذبح تو انہوں نے کرنا تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن بیٹے سے پوچھ کے اس کو بھی رائے میں شامل کر لیا تاکہ اس کو بھی بلندی درجات حاصل ہو جائے اپنی رائے شامل کرنے کے بعد۔ اب وہ جو امام انسانیت بن چکے تھے، امتحانوں میں کامیاب ہو چکے تھے، تو لگتا یوں ہے کہ امتحانوں میں کامیابی کے بعد اللہ نے بس یہ اگلا امتحان کرنے کے لیے خواب ہی دکھایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ خواب پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ اکبر۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، ذرا قرآن کے بیان پر غور کیجئے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں تیار ہو گئے، مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، اور اس کو
پیشانی کی ایک طرف یعنی ایک کروٹ پہ لٹا لیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم, اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم. یعنی نہ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اللہ اتنے مشکل امتحان لیے ہیں, اب بیٹا ذبح کروا کے تو نے کیا لینا ہے. نہ اسماعیل علیہ السلام بولے کہ میری جان جانے کے بعد اللہ تجھے کیا ملے گا, کچھ نہیں. دونوں باپ بیٹے نے کوئی بات نہیں کی, بلکہ فلما اسلما, دونوں مطیع اور فرمانبردار ہو. نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا, تو اللہ کو بولنا پڑا عرش سے, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم بولے, ہم نے آواز دی اس کو, او ابراہیم. اللہ اکبر. قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. باقی امتحانوں میں تو پہلے ہی پاس تھا, اب تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا, اللہ اکبر, تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. یہ اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَا, ہم نے آواز دی ابراہیم تو کیسا آدمی ہے کہ تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. دیکھ تو صحیح ہماری جزا کیا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ امتحان مشکل ہے, نہ لے بیٹا ذبح کرا کے تو نے کیا کرنا ہے, بڑا مشکل امتحان ہے. نہ بیٹے نے کہا کہ اللہ مشکل امتحان ہے. اللہ فرماتا ہے ہمیں کہنا پڑا, ہم نے آواز دی, ہم نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, کہ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا, بہت واضح امتحان تھا. لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, کھلا امتحان, واضح. اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ بیٹے کو ہی ذبح کر ڈالو. اللہ اکبر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے فدیے میں دے دیا. وَفَدَيْنَاهُ, اور ہم نے فدیے میں دے دیا, بدلے میں دے دیا. بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک بڑی قربانی, بڑا ذبیحہ, عظیم ذبیحہ. ذبحن, یہ جب زال کے نیچے زیر آتی ہے ذبحن, تو یہ مذبوح کے معنوں میں ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو ایک ذبیحہ جو ذبح کیا جا چکا, وہ ہم نے دے دیا بدلے میں. اب یہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ مینڈھا تھا, ایک مینڈھا تھا جو قربان ہوا. اب یہ مینڈھا کون سا تھا, اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. بعض نے کہا کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا, مینڈھا جنت سے لایا گیا تھا. بعض نے کہا کہ یہ وہ مینڈھا تھا جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی جو قربانی ہوئی تھی نا, اذ قربا قرباناً, وہ جو جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ دونوں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں کی تھیں, تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی نا وہ مینڈھا تھا, اس نے مینڈھا قربان کیا تھا. اور وہ مینڈھا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذبح عظیم کے طور پر, عظیم ذبیح کے طور پر وہ عطا کر دی. واللہ عالم جنت سے آیا یا وہ والا تھا, لیکن تھا مینڈھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں مینڈھے کے سینگ تھے. اس مینڈھے کے سینگ تھے جو ذبح عظیم کے طور پر, یعنی فدیے کے طور پر جو ذبح ہوا تھا, عظیم ذبیحہ, اس مینڈھے کے سینگ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے, اور اس کو ڈھانپ دیا گیا, اور وہ ڈھانپ کے پڑے رہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ وہاں پہ کعبہ کے اندر موجود تھے, اور اسی شکل میں, اسی یعنی محفوظ جو ہے وہاں پہ موجود رہے. پھر اس وقت جو کعبہ کی مسماری بھی ہوئی, اور اس وقت جو جنگ کسی کیفیت تھی, اور کعبہ کے اندر آگ بھی لگی,
تو اس وقت وہ جل گئے اور وہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد یہ نہیں رہے، لیکن یہ سینگ جو تھے اس مینڈے کے وہ پڑے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینڈا ہی تھا، اور یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ وہ مینڈا ہی تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذبح عظیم کے طور پر فدیے میں عطا فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس پر فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی بعد میں آنے والوں میں کیا چھوڑ دیا؟ ایک بات جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دی بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کیا چھوڑ دی؟ ذکر خیر چھوڑ دیا۔ یہ ذکر خیر اگلی آیت میں ہے، کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ ہم نے یہ ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے ذمے لگا دیا کہ اس کا ذکر خیر کرتے رہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ خراج تحسین جو پہلے بھی یہ آیات آ چکی۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، محسنین کو ہم اس طرح سے اجر دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کے ایمان کی، نوح علیہ السلام کی نیکی کی تعریف کی گئی، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے، ان کی نیکی کی تعریف کی گئی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اسحاق کی خوشخبری دی، نبیًّا جو ایک نبی تھا، من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے تھا، صالح لوگوں میں سے ایک نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کی ہم نے خوشخبری دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ اب دیکھیں قربانی کا ذکر ہو گیا، قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور یہ جو سلسلہ کلام ہے یہ کلیئر کٹ یہ بتا رہا ہے کہ جو قربانی جس کی دی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ان کی جو پیدائش ہوئی ہے بعد میں ہوئی۔ یہاں پہ 3-4 باتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان میں سے حضرت اسماعیل بڑے ہیں اور حضرت اسحاق چھوٹے ہیں، اور جو مذبوح ہیں جن کو ذبح کیا گیا تھا یا ذبح کرنے کی، اچھا اس میں میں نے پہلے بھی یہ بھی بات عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو ذبح تو انہوں نے کوئی نہیں کیا، ذبح تو مینڈھا ہوا، تو خواب پھر سچا کیسے ہوا؟ تو اس کی بڑی دلچسپ تفسیر جو ہے مفسرین نے کی ہے، اور بڑی خوبصورت بھی ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، بیٹے کو خواب سنایا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا کہ انی ذبحتک، کہ بیٹے میں نے تمہیں ذبح کر دیا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر دیا ہے یہ نہیں دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا ذبح کر رہا ہوں، اور بس ذبح کر رہا ہوں دیکھا تھا، اور وہ خواب انہوں نے سچا کر دکھایا، انہوں نے تو اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا، لیکن ذبح ہو چکا یا ذبح کر دیا یہ خواب میں نہ دیکھا تھا نہ خواب پورا ہوا، تو وہ جتنا دیکھا تھا اتنا پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ خواب پورا ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماعیل تھے اور اسحاق بعد میں تھے، اور یہ جو بائبل وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ جو ذبح ہونے والے حضرت اسحاق تھے وہ بالکل غلط ہے، اور یہی بات درست ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ جہاں حضرت
اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کی بات ہوئی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ خاص طور پہ سورہ ہود کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو صرف یہ خوشخبری نہیں دی کہ تمہیں ایک بیٹا اسحاق عطا ہوگا، بلکہ فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تمہیں ایک بیٹا اسحاق عطا ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا ہوگا. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. چاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. سبحان اللہ. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا لڑی بنائی ہے. سبحان اللہ. تو یہ چاروں نبی. تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو ساتھ یہ بتایا کہ جب اسحاق ہوگا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. تو جس کے پیدا ہونے کی خبر کے ساتھ اس کے بیٹے کی خبر بھی ساتھ دے دی ہو، وہ ذبح ہونے والا تو نہیں ہے نا. ذبح ہونے والا تو وہ ہے نا جس کے بعد اس کے بیٹے کی تو بات نہیں کی. حضرت اسحاق کے بیٹے کی بات کا تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس میں سے یعقوب ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا. یہ خبر اللہ کریم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خبر کے ساتھ ہی دے دی تھی. تو یہ خبر کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ جس کو قربان کیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی تو اولاد کی خبر دے دی تھی ساتھ ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذبح ہونے والے نہیں تھے. تیسری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ تورات میں کہا گیا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اکلوتے بیٹے کو جس کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا وہ اکلوتے بیٹے تھے، اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. دوسرا کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ایک اور بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ جو مینڈے کے سینگ ہیں جو کعبۃ اللہ میں پڑے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے واقعہ مکے میں ہوا ہے نا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام تو مکے میں آئے ہی نہیں. اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ ہوتا تو پھر وہ شام کی کسی جگہ پہ ہوتا، شام کے کسی مقام پر ہوتا. تو یہ جو واقعہ، وہ جو مینڈے کے سینگوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ مکے میں ہوا ہے، اور مکے میں جو بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور مکے کے اندر ان کا آنا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا رہتا تھا، اور وہیں یہ واقعہ پیش آیا. واللہ اعلم بالصواب. ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ بعد کا معاملہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا معاملہ یہ پہلے کا. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق پر. یہ اس پر سے مراد کون ہے؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر برکت دی، وَعَلَىٰ اسحاق، اور اسحاق پر برکت دی. یہ اس پر سے مراد ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. یعنی باپ بیٹے پر برکت دی، دونوں کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یا دونوں بیٹوں میں برکت دی، یہ بھی بات ہو سکتی ہے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں برکت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام میں برکت دی. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے، ان کی نسل میں سے. یہ کیا نسلیں ہیں سبحان اللہ. محسن وظالم لنفسہ مبین، ان میں نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، ان کی نسل میں سے، ان کی نسلوں میں سے، ان کی دونوں کی نسلوں میں سے. نیکیاں کرنے والے، جب یہ دونوں کی نسل کی بات کی تو اگر اسحاق اور ابراہیم ہوتا، یہاں وبارکنا علیہ وعلی اسحاق سے مراد ابراہیم اور اسحاق ہوتے تو ایک نسل ہے نا، ایک ہی ذریت ہے نا. تو جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں ہوں گے تو پھر دو ذریتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام. وبارکنا علیہ، اور ہم نے اس پر برکت دی. کیا مطلب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر برکت دی. وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر برکت دی، دونوں پر برکتیں دی.
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور اس سے پھر جو ان کی نسلیں چلی، ان کی جو اولادیں، ان کی دونوں کی اولادوں میں سے محسن، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ بھی ہیں، وظالم، لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے نہیں، ظالم لوگ بھی اسی نسل میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، مبین واضح طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ان میں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نسل جو ہے وہ وجہ فضیلت نہیں ہوتی، نسلیں تو یہ بڑی اعلیٰ ہیں۔ بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، سبحان اللہ، اور بنی قطورہ جو میں پہلے عرض کیا کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 لڑیاں ہیں، 2 لڑیاں تو یہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی ہیں، ایک بنی اسرائیل کہلائی، ایک بنی اسماعیل کہلائی، اور ایک تیسری لڑی ہے، کہتے ہیں کہ ایک سارہ تھیں، ایک ہاجرہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج میں، اور ایک تیسری اور زوجہ تھیں جن کا نام تھا قطورہ۔ تو یہ تینوں جو لڑیاں ہیں، تینوں لڑیوں میں انبیاء آئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء ہیں یا ہزاروں آئے ہیں، واللہ عالم، اللہ کو معلوم۔ اور جو بنی اسماعیل ہیں، اس میں اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر اس کے بعد درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نبی آئے۔ اور جو بنو قطورہ ہیں، اس میں جو مدین کے انبیاء ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ، وہ جو مدین کے انبیاء ہیں وہ اس لڑی میں سے ہیں جو بنو قطورہ تھی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تینوں طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تینوں لڑیوں میں نبوت عطا کی ہے۔ اور وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا، لا ینال عہد الظالمین، اب سمجھ آتی بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، قال ومن ذریتی، اللہ تو امامت انسانیت عطا کر رہا ہے مجھے، میری ذریت کو بھی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور اس پر جو میں نے اس وقت بھی جب ہم نے سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی ومن ذریتی والی، اللہ نے فرما دیا لا ینال عہد الظالمین۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یہ قبولیت ہے کہ اللہ نے فرمایا صرف ظالموں میں، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، البتہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے ساتھ تو میرا وعدہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ اس کی اولادوں میں سے ظالم بھی تھے، محسن بھی تھے اور ظالم بھی تھے۔ جو ظالم تھے وہ نکل گئے، ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، اور جو محسن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوتیں بھی عطا فرمائیں اور ان کو فضیلتیں بھی عطا فرمائیں، ان کو درجے بھی عطا فرمائیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جو نسل ہے، صرف جو نسب کا تعلق ہے، نسب کا تعلق کوئی فضیلت عطا نہیں کرتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو بیٹا ہونے کے باوجود اس کو کوئی فضیلت فوقیت نہیں ملی۔ فضیلت و فوقیت ملتی ہے تو عمل کی وجہ سے ملتی ہے، نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اس میں نیکیاں کرنے والے تھے، جو نیکیاں کرنے والے ہوئے وہ یہ اللہ نسل ہو گئی، اور جو نیکیاں کرنے والے نہیں ہوئے وہ ظالم ہوئے، ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ نبیوں کی نسل سے ہونے کا فائدہ تب ہے جب محسن ہو انسان، نیکیوں میں ہر وقت آگے بڑھنے والا ہو، تو پھر یہ نسل بڑی اچھی ہے، پھر اعلیٰ نسل کا بڑا فائدہ ہے، پھر درجے بڑھتے ہیں، پھر فضیلتیں ملتی ہیں۔ وگرنہ اگر ظالم ہوتا ہے تو لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا تھا کہ ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ہارون علیہ السلام پر بھی۔ اور احسان ظاہر ہے ہر چیز یہ اللہ کا احسان ہے، اور سب سے بڑا جو احسان ہے، جو اصل احسان ہے، وہ تو نبوت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ یہاں نبوت ہی احسان سے مراد۔ اصل میں جو احسان ہے نا، قرآن میں
3 جگہ اس کا ذکر ہے کم از کم، یہاں انبیاء کے حوالے سے کہ ان کے اوپر احسان کیا، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ امت پر احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے یقیناً احسان کیا اہل ایمان پر جب ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر دیا۔ تو یہ احسان کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حجرات میں آ جاتی ہے کہ وہ احسان کیا ہے۔ وہ احسان وہی ہے جو نبوت کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے، وہی احسان ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے اوپر اپنے اسلام کا احسان کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، اس کو احسان کے طور پر بتاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان نہ کرو، مجھے اس بات کا احسان نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ تو جو ایمان کا راستہ ہوتا ہے نا، وہ ہے اصل احسان جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہذا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کیا احسان کیا؟ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے نجات عطا کی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہیں۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان سب کی مدد کی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، پہلے ذکر 2 لوگوں کا ہے، پھر وَنَصَرْنَاهُمْ، یعنی قوم کا ذکر آ گیا، قوم کو بھی بچایا، اب پوری قوم شامل ہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اب سب کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہ سارے کے سارے غالب ہونے والوں میں سے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، پھر ان دونوں کو ہم نے ایک نہایت روشن کتاب جو ہے وہ عطا کر دی ان دونوں کو۔ جب نجیناہما، ان دونوں کو نجات دی، وقومہما، ساتھ قوم شامل ہو گئی، اس لیے آیت نمبر 116 میں وَنَصَرْنَاهُمْ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ان سب کو، پوری قوم کو اور ان دونوں کو، سب کی ہم نے مدد کی اور سب یہ غالب ہونے والوں میں سے بن گئے۔ فَكَانُوا، پس وہ تھے، هُمُ الْغَالِبِينَ، وہی غالب ہونے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، نہایت روشن کتاب جو ہے وہ عطا کی۔ وہ کون سی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی؟ تورات۔ یہ اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تورات دی، فیہا ہدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا۔ اور اسی طرح اپنے وقت میں جب انجیل آئی ہے، فیہ ہدی ونور، اس میں بھی نور بھی تھا اور اس میں ہدایت بھی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر فرما دیا، وَہَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو ہم نے ہدایت دی تھی سیدھے رستے کی طرف۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، یہ بات وہی جو سب کے لیے خراج تحسین ہے کہ ان کے لیے ہم نے یہ بات بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، وہ کون سی بات ہم نے چھوڑی کہ سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، یہ بعد میں آنے والے لوگ ہمیشہ سلامتی کرتے رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی میں آگے بڑھنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
بے شک وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس جو تھے، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اب یہ جو الیاس ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم میں دو جگہ ذکر آیا ہے، ایک تو یہاں سورہ صافات کے اندر، اور دوسرا ذکر ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 85 کے اندر۔ وہاں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اس درمیان میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اللہ کے مرسل، اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، یہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ہارون علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے حضرت الیاس علیہ السلام تھے، اور جس شخص کی طرف، جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ شام میں ہی کوئی علاقہ تھا جہاں ان کو بھیجا گیا تھا، اس وقت اس کو بعلبک کہا جاتا تھا، اس شہر کا یا اس بستی کا نام تھا بعلبک، اور بعلبک اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے جس بت کو وہ پوجتے تھے اس کا نام بعل تھا، تو بعل بت کو پوجنے کی وجہ سے اس کا جگہ کا نام بعلبک تھا۔ آج کل تو اس کا کوئی اور نام ہے، لیکن اس وقت اس کا نام بعلبک تھا، اس لیے یہ بہرحال تاریخی روایات ہیں، اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن نے کہا کہ الیاس علیہ السلام، ایک بات یہ کنفرم ہے کہ الیاس علیہ السلام انبیاء میں سے تھے، اور دوسری یہ بات کہ ان کی قوم جو ہے وہ بعل بت کو پوجتی تھی، یہ بھی آگے ذکر آ گیا، تو اس لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ بعلبک جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بعل کی وجہ سے، ان کے بت کی وجہ سے اس کا نام ہو۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اللہ اکبر، یہ جو پہلی بات کہہ دینا نا، ڈرتے نہیں ہو، ابتدا ڈرانے سے، یہ وہی بات ہے کہ جو میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ دو ہی انسان کی شخصیت کے پہلو ہیں جس سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ایک امید کا پہلو ہے، ایک خوف کا پہلو۔ آپ خوف دلائیں یا آپ امید دلائیں، دونوں طریقے سے انسان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، تبلیغ کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن میں جنت کا ذکر کر کے امید کے پہلو کو ایڈریس کیا ہے، اور جہنم کا ذکر کر کے خوف والے پہلو کو ایڈریس کیا ہے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے خوفاً و طمعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ تو خوف اور امید یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو ابتدا میں جو امید ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی، جب بھی دعوت شروع ہوگی تو ابتدا میں کسی نبی نے ابتدا تبشیر سے نہیں کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی پوری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ، اس میں تبشیر کا پہلو غالب ہے، اور خود آپ فرمایا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، بیزار نہ کیا کرو لوگوں کو، اور خود تبشیر کا پہلو غالب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہے، ابتدا ڈراوے سے ہی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبلی اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ کچھ نہیں ہے اس میں، تبشیر والی کوئی بات نہیں ہے، بشر والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ جب ساری برادری کو اکٹھا کیا اور پہلا بیان جاری کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی آپ نے یہی پوچھا تھا کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے
اور ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا، تو مان جاؤ گے؟ تمہارا کیا خیال؟ ان کا ہم مان جائیں گے۔ اور اس وقت جو صدا لگائی گئی تھی نا، وہ صدا بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو صدا لگائی گئی تھی وہ بھی یہ تھی، یا صباحا۔ صباحا ایک خطرے کی صدا ہوتی تھی، خطرے کی، کیونکہ عربوں کے ہاں جہاں لڑائیوں کا ماحول تھا تو عام طور پہ جب کوئی ایک قبیلہ قوم دوسرے قبیلے قوم پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت حملہ اس لیے کرتے تھے کہ صبح کے وقت لوگ عام طور پہ غافل ہوتے ہیں، تو اس قدر یہ پریکٹس تھی بہت تواتر کے ساتھ کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار دیا جانے لگا، لہذا یا صباحا کی جو صدا تھی وہ صدا تھی ہی یہ کہ کوئی حملے کا خطرہ ہے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے، ابھی حملہ کر دے گا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کبھی زندگی میں غلط بیانی نہیں کی، ہم مان جائیں گے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ اور وہ اس سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر پر مر جائیں، یہ ہے بڑا خطرہ۔ لہذا ابتدا جب بھی ہوگی تو وہ خوف دلانے سے، انذار سے ہوگی۔ تو حضرت الیاس نے بھی یہی بات کی، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو تم؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ اور یہ بعل ہے ان کا بت تھا یا دیوی تھی یا کوئی بھی جو بھی تھی جس کو وہ پوجتے تھے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، بعل کی بندگی کرتے ہو، ہاتھوں سے بنایا ہوا بت، اس کی تم بندگی کرتے ہو، اور احسن الخالقین کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ احسن الخالقین جو اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے جو آبا ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس انہوں نے جھٹلایا الیاس علیہ السلام کو، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس وہ بے شک حاضر کیے جائیں گے، ضرور حاضر کیے جائیں گے، یعنی جہنم میں حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے بچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری جہنمی نہیں ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ چنے ہوئے بندے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اب یہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی خراج تحسین کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور چھوڑ دیا اس کے اوپر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی یہ بات چھوڑ دی کیا، سلام علی الیاسین، کہ سلام ہو حضرت الیاس پر۔ اور یہ الیاس کو الیاسین جو بنا دیا ہے، یہ عرب کا اسلوب چلتا ہے، جیسے طور سینا ہے تو طور سینین اس کو کہہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے الیاس کو بھی الیاسین کہہ دیا گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا